إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آج جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں یہ سورۃ الحدید کی آخری 5 آیات ہیں، 25 سے لے کر 29 تک، اور اس حیثیت سے سورہ بھی ختم ہو رہا ہے اور جز بھی ختم ہو رہا ہے۔ جو 27واں پارہ چل رہا تھا یہ اس آیت سے ختم ہو رہا ہے، اور اسی طرح سورہ حدید بھی مکمل ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ مجادلہ اور 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ 5 آیات جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ تحقیق کہ ہم نے بھیجا رسلنا بالبینات، ہمارے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ایک بھیجا واضح نشانیاں، 3 چیزیں ذکر ہیں خصوصیت کے ساتھ رسولوں کو بھیجنے میں۔ فرمایا کہ بالبینات، بینتن کی جمع ہے بیناتن، بہت سی نشانیاں دے کر بھیجا۔ وانزلنا معهم الکتاب، اور ساتھ میں ہم نے کتاب دی، والمیزان، ترازو دیا، عدل دیا۔ یہ 3 چیزیں دے کر بھیجنے کا سبب کیا بنا؟ لام تعلیل کا ہے، کس وجہ سے ہم نے بھیجا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، عدل کی زندگی گزاریں،
ایک دوسرے کا حق نہ ماریں، ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، اور ساتھ میں ہم نے نازل کیا ان کے ساتھ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدِ لوہا، اور اسی سے اس سورت کا نام بھی ہے سورۃ الحدید، لوہا جس میں ذکر ہے وہ سورت، کیونکہ نام کے لحاظ سے پورے لوہے کے بارے میں یا اس کی میکینزم کے بارے میں کس دھات سے بنا، کیسے بنانا، یہ ذکر نہیں ہے۔ یہ سائنسی نقطۂ نظر سے، جغرافیائی نقطۂ نظر سے کہاں کہاں لوہے کی کانیں ہیں، کہاں سے تم لوہا نکال سکتے ہو، یہ بھی ذکر نہیں ہے۔ یہ صرف وہ سورہ ہے جس میں لوہا لفظ آیا ہے۔ جتنی سورتیں قرآن میں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں اس پر مفصل بحث کی گئی ہے۔ جو عام مطالعے کی ذہنیت رکھتا ہے بندہ، وہ کیا ہے، مغالطہ کھا جاتا ہے، غلطی پر سوچ اس کی لگ جاتی ہے کہ سورہ بقرہ گائے کی سورت، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گائے کہاں ملتی ہے، کون سی گائے اچھی ہے، کون سی خریدنی ہے، کیسے ہل چلانے ہیں، وہ تمام چیزیں سورہ بقرہ میں ذکر ہے، نہیں۔ صرف یہ بات ہے کہ گائے کا لفظ اس سورت کے اندر آیا ہے، اتنا ہی معنی رکھتا ہے سورت کا۔ تو یہاں پر بھی سورہ حدید کا مطلب وہ جس کے اندر لوہے کا ذکر آیا ہے، وہ سورہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا 25ویں آیت میں یہ لفظ اسی سورت کے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدِ، اور ہم نے نازل کیا لوہے کو، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس کے اندر بہت سخت ہیبت رعب ہے۔ جتنی آلات ہیں اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک، جتنے جنگی ہتھیار ہیں اس زمانے سے لے کر اس زمانے تک لوہا ہی استعمال ہوا ہے۔ خواہ آج کی ٹینکر ہو، کل کا تلوار اور زرہ، نیزہ، بچاؤ کا ہر سامان، اور یہاں آج کیمیکل کے ذریعے میزائل ہوں یا بہت اونچی اور اڑانے ہوں، سب کا سب لوہے پر ڈیپینڈ ہے۔ تو فیہ بأس شدید، اس کے اندر جنگی سامان، قوت ہے، اس کو استعمال کرو۔ خالی خولی نہیں ہوگا جب تک کہ تمہارے اندر یہ چیز بھی پیدا نہیں ہوگی، اسلام مکمل نافذ نہیں ہوگا۔ رحمت للعالمین جیسی شخصیت کو بھی جنگیں کرنی پڑی، تب کہیں جا کے فتح مکہ حاصل ہوا۔ بیٹھ کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ تسبیح کے کیا دانے پھراتے رہیں، اللہ اللہ کا نعرہ لگاتے رہیں تو اسٹیبلش دین نہیں ہوگا۔ تو فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدِ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے بہت سے فائدے ہیں، اور سب سے اہم چیز وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہاں پر لفظ جاننا آیا ہے، اللہ کے لیے تو کوئی غیب ہی نہیں ہے کہ جانے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے بس یہ لفظ، کیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو میرے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اندیکھے خدا پر ایمان لا کے۔ تو معلوم ہوا جو دیکھنے کا نعرہ لگاتے ہیں ان کا ایمان اللہ کو مطلوب ہی نہیں ہے۔ اندیکھے اللہ کو مانو، یہ ایمان ہے۔ تم دیکھنے کی سرگزش میں، تم دیکھنے کے لیے سرگردہ رہو اور نعرہ لگاؤ کہ ہم نے بہت سا غیب دیکھ لیا ہے، تو پھر ایمان کیا ضروری ہے تمہارا ایمان ہی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان تو اس وقت ضرورت ہے جب تم اندیکھے خدا پہ ایمان لاؤ، اندیکھے اللہ پہ ایمان لاؤ، اندیکھے رسولوں کی باتوں پہ ایمان لاؤ۔ اسی لیے فرمایا کون ہے وہ شخص جو رسول کی مدد کرتا ہے، اندیکھے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لا کے۔ فیہ بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا زبردست بھی ہے اور بڑا قوی بھی ہے۔ دیکھیے ایک لفظ ہے قوت، اس سے بنا ہے قوی، ایک لفظ ہے عزیز، زبردست، قوت والا بھی ہے زبردست بھی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ پکار رہا ہے کہ میرا رسول کی مدد کرو، میرے دین کی مدد کرو، تو اللہ اس سے عاجز نہیں ہے کہ تمہاری مدد کا محتاج بن گیا۔
یہ صرف تمہاری اچھائی کے لیے اللہ نے ایک دراصل اسکیم بنائی، ایک دراصل پیمانہ مقرر کیا کہ تم اپنے آپ سے آگے نکل کے آؤ، اس وجہ سے تمہاری اچھائی کے لیے بلا رہا ہے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے لمحات کا 1000واں حصہ کافی ہے کہ وہ ایک لمحے کے اندر تمام رسولوں کو غالب کر دے۔ تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن دراصل تمہیں چانس دینا چاہتا ہے تاکہ تم جنت پا جاؤ۔ اس وجہ سے اللہ اپنی صفت بیان کرتا ہے کہ ان اللہ قوی عزیز۔ پھر فرمایا لقد ارسلنا رسلنا ولقد ارسلنا نوحا وابراہیم، تحقیق کہ ہم نے بھیجا نوح کو اور ابراہیم کو۔ یہ دو آدم میں ایسے نام ہیں جو آدم ثانی آدم ثالث کہلا سکتے ہیں، نوح ابراہیم۔ جتنے لوگ حضرت آدم کے بعد بچے طوفان نوح میں اور آگے نسل چلی، وہ نوح کے پیرو ہو گئے، بس اس سے پہلے وہ آگے کوئی بھی نہیں تھا، اللہ نے مٹا دیا۔ پھر حضرت نوح کے جو کچھ اولاد آگے نکلی، اس میں 2 شاخیں ہو گئی، ایک حضرت ابراہیم والی، ایک کفار و مشرکین والی۔ جو بھی اللہ نے رحمت، نبوت، قرآن، کتاب، ہدایت جو بھی رکھا ابراہیم کی نسل میں رکھ دیا۔ اسی میں اسماعیل آئے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسی میں اس کے بعد اگر بنی اسرائیل میں لے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اسحاق کے بعد یعقوب کے بعد یوسف کے بعد موسیٰ کے بعد سلیمان، داؤد، زکریا، یحییٰ، جتنے بھی ہیں سب انہی کی نسل سے ہیں، بنی اسرائیل کے، یہاں تک کہ آخری اس نسل کا پیغمبر روح اللہ حضرت عیسیٰ بن کے آ گئے۔ وہاں سے چیپٹر کلوز، اللہ نے یہاں سے ان کو معزول کیا اور امت مسلمہ کو دے دیا یہ پوزیشن۔ اب اس کے بعد بنی اسرائیل میں کوئی نہیں آیا، تو معلوم ہوا بنی اسرائیل کا سب سے پہلا رسول یعقوب ہیں اور ان کے بیٹے یوسف ہیں، تو بنی اسرائیل کا آخری رسول حضرت عیسیٰ ہیں۔ پھر اس کے بعد کوئی رسول نہیں، اور اس کے بعد نسل چینج ہو گئی۔ اللہ نے دیکھا یہ لوگ سدھرتے نہیں، نسل تبدیل کر دی اور بنی اسماعیل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور آخری بنا دیا۔ اب نہ پھر کوئی آئے گا نہ کوئی اور نسل چلے گی۔ تو یہی فرما رہا ہے کہ لقد ارسلنا نوحا و ابراہیم، ان دونوں کو میں نے منتخب کیا، وجعلنا فی ذریتہما النبوۃ والکتاب، اور انہی دونوں کی اولاد میں ہم نے کتاب بھی رکھی اور اس کے اندر نبوت کا سلسلہ بھی رکھا۔ فکثیر منہم فاسقون، لیکن ان میں بھی اکثر لوگ فاسق ہی بنے، ہاں بہت سے ہدایت یافتہ، فمنہم مہتد، کم لوگ ہدایت یافتہ بنے، لیکن ان میں بھی اکثر لوگ ہدایت سے روگردانی کی اور فاسق ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، اب حضرت یوسف کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پے در پے، حتیٰ کہ 2000 سال کا فاصلہ، ایک نبی کے بعد ایک نبی کے بعد ایک، کچھ بھی وقفہ خالی نہیں رہا، اللہ پے در پے انبیاء کو بھیجتا رہا۔ بنی اسرائیل میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی نبی رہا ہے۔ قفینا، قفا کا مطلب ہے پیچھے پیچھے آنا، قفینا علی آثارہم، ان کے نقشوں کے پیچھے نقش قدم کے پیچھے انبیاء کو ہم نے بھیجا، برسلنا، وقفینا بعیسی ابن مریم، اور آخری میں ان کے لیے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، وآتیناہ الانجیل، اور ان کو انجیل عطا کی، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، اور ان کے اتباع کرنے والوں کے دلوں میں اللہ نے ترس اور رحمت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ اسی کا ایک شمہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے بالمقابلے میں نصارہ جو ہے نا وہ ترس کھاتے ہیں، سوشل سروس میں زیادہ آگے آج بھی دنیا میں کون ہے؟ نصارہ ہے۔ یہ دراصل حضرت عیسیٰ کے 11 حواریین جو بنے تھے، ان میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے اندر ترس ڈال دیا۔ رأفہ ایک لفظ ہے، رحمہ ایک لفظ ہے۔ رأفت اس کو کہتے ہیں جب آپ کسی کو مصیبت میں دیکھ کے دل کے اندر خیال
مدد کا ابھرتا ہے تو اسے بولتے رأفت. رحمت کسے بولتے؟ اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آگے بڑھ کے آپ کچھ کام کریں تو وہ رحمت ہے. رأفت وہ جذبہ ہے. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کی اتباع کرنے والوں میں رأفت و رحمت ڈال دی. یعنی یہ ترس کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے میں آگے بڑھتے ہیں. یہ ان میں ہم نے ڈالی جو پہلے اتباع کی تھی صحیح طور پر حضرت عیسیٰ کی, اور اسی کا 1000واں حصہ آج بھی سمجھ لیجئے بنسبت یہودیوں کے مقابلے میں عیسائی زیادہ دردمند دل رکھتے ہیں. تو فرمایا کہ رأفت و رحبہ. پھر اس کے بعد کیا ہوا ان کے اندر؟ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. پھر اس کے بعد انہوں نے خود ایک چیز بدعت ایجاد کر لی جس کا نام رہبانیت رکھا. اب دیکھیے دو لفظوں پہ میری پوری بحث کا مدار ہے. میں ترجمہ کر رہا ہوں لیکن آؤں گا اسی لفظ پہ, ذہن میں رہے. فرمایا کہ ورہبانیہ, رہبانیت ایجاد کر لی. ابتدعوها, بدعت اسی سے ہے, بدع نیا پن, بدعت ایجاد کر لی رہبانیت کے نام سے. رہبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیہم, ہم نے ان پر یہ واجب نہیں کی, فرض نہیں کی, انہوں نے خود ڈال لی اپنے اوپر. بدعت, بدعت کی ڈیفینیشن قرآن سے. کون سی چیز؟ انہوں نے خود ڈال لی اپنے اوپر رہبانیت کو بدعت کے طور پہ ایجاد کر کے. ہم نے نہیں لکھا ان پر واجب نہیں. ما کتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها. اور اس کو ڈالنے کی وجہ بھی کیا رہی سوائے اللہ کی رضا کے اور کچھ نہیں تھا. لو بدعت کو کرنے کی وجہ کیا؟ اللہ کو خوش کرنا. اللہ کی گواہی ہے سورہ حدید میں. اللہ خود کہتا ہے کہ عیسائیوں نے رہبانیت کی بدعت ایجاد کی, لیکن مقصد کیا تھا؟ سوائے اللہ کو راضی کرنے کے کچھ اور مقصد نہیں تھا. بدعت اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرنے کے باوجود بھی بدعت ہے, وہی بدعت ہے. آج جو عام مغالطہ ہے پھیلا ہوا, اللہ کو راضی کرنے اتنا بھائی, ثواب کی نیت سے اتنا بھائی, اچھا کام اتنا بھائی, فاتحہ. یہی تو چیز ان کے پاس بھی تھی. اسی کو تو اللہ تعالیٰ کیا ہے ہائی لائٹ کر رہا ہے. ان کا کوئی, ہمارا تو کم از کم کیا ہے, نہ نام آیا, نہ ذکر آیا, نہ سرٹیفکیٹ اتری. ہم جو کر رہے ہیں وہ اخلاص کیے 100% لیول پہ ہے. لیکن ان کو تو اللہ گارنٹی دے رہا الا ابتغاء رضوان اللہ. ان کا کوئی اور ارادہ نہیں تھا سوائے اللہ کو راضی کرنے کا. پھر بھی کہہ رہا ہے وہ بدعت ہے. بدعت شروع کر دی انہوں نے جو اللہ نے ان پر نہیں ڈالی تھی. فما رعوها حق رعایتها, اور ڈال کے اپنے اوپر اس مصیبت کو اس کا صحیح حق بھی ادا نہیں کیا جو اس کا حق تھا. تو معلوم ہوا بدعتیں جتنے ایجاد کرتے ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس پر چل بھی نہیں سکتے, تو اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہو. کیوں؟ تم نے خود نہ بات بنا لیا ہے. تو یہ لوگ رہبانیت ڈال لی اپنے اوپر بدعت بنا کے اللہ کو راضی کرنے کی نیک نیتی سے, لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس کو پورا بھی نہ کر سکے. فما رعوها حق رعایت, ہم بھی کہتے ہیں اردو میں ذرا رعایت کرو بھائی, وہی رعایت ہے. یعنی اس کی صحیح رعایت نہیں کی, صحیح حق ادا نہیں کیا. وَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ, لیکن ہم نے پھر بھی ان کے لیے ان میں صحیح لوگ جو ایمان والے تھے ان کا اجر ان کو ہم نے دیا. لیکن وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, ان رہبانیت اختیار کرنے والے راہبوں میں بھی اکثر لوگ گمراہی تھے. جیسے آج ہے, بہت کم اس میں کیا ہے واقعیتاً اچھے لوگ ملیں گے, ورنہ جتنے ہیں ڈھونگ ہیں. جتنے ولی اور جتنے کرامتیں ہمارے اندر مشہور ہیں ان میں 99% تو دھوکے باز گھسے ہوئے ہیں. ایک تو ہوگا اللہ کا بندہ لیکن وہ بھی بھٹکا ہوا, بدعتوں میں گھرا ہوا ہے. یہی معاملہ تھا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان میں سے بھی ہم نے جن کو صحیح پایا ہم نے ان کا اجر ان کو دے دیا، لیکن اکثر لوگ تھے ہی فاسق، وکثیر منہم فاسقون۔ پھر خطاب دیکھیے ہماری طرف آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور رسول پر ایمان لاؤ۔ تو ایک مطلب کیا ہوا؟ ایمان رسول پر لائے تو آمنو بنے، پھر انہی کو خطاب کر کے پھر لاؤ کیوں کہہ رہا ہے؟ نفاق اندر تمہارا پروان چڑھ رہا ہے، تم صحیح مسلمان نہیں بنے ہو، تم ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن رسول کی اطاعت میں تم حق مارتے ہو، کنی کترا کے نکل جاتے ہو۔ تمہارے لیے کیا ہے؟ رسول کا کل اتباع، یہ اصل میں ایمان کی نشانی ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے ایمان کو درست کرو، وآمنوا برسولی، اور صحیح طور پہ ایمان لاؤ، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہوا یہاں مسلمانوں سے خطاب، آمنو میں مسلمان نہیں ہیں، یہود و نصارہ کو بھی یا ایھا الذین آمنو اللہ نے کہا ہے۔ کیوں؟ ایمان مشترکہ چیز ہے، اگر وہ بھی اپنے رسول پہ ایمان لائیں گے اور صحیح عمل کرتے رہیں گے دوسرے رسول آنے تک، وہ بھی یا ایھا الذین آمنو میں شمار ہوں گے۔ تو ان کو خطاب کیا کہ اے لوگوں جو پہلے سے ایمان لائے ہوئے ہو اس رسول پر بھی ایمان لاؤ، وآمنوا برسولی، تو ہوگا کیا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم، اللہ تمہیں دو طرح کا دوہرا اجر دے گا، ایک کیا؟ اس رسول پر ایمان لانے کا، دوسرا اجر اس رسول پر ایمان لانے کا، دو اجر، کفلین، کفل ایک بوجھ، ایک اجر، کفلائن دو اجر، من رحمتہ اپنے رحمت سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا اور اپنی طرف سے نور دے گا، تمشون بہ جس کے نور کے درمیان تم چلو گے۔ کیا مطلب؟ ایک دنیاوی معاملہ لیں گے تو ہدایت کا نور تمہیں بھٹکنے نہیں دے گا، تم کو اللہ رہنمائی کرتا رہے گا، سیدھی کا ہے، کہاں جانا ہے، کیا سچ ہے کیا باطل ہے، اور وہاں حشر کے میدان میں پل صراط پار کرنے کے لیے اندھیرے میں نور، تمشون بہ ویغفر لکم، اور اللہ تمہاری مغفرت کرے گا، واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں اگر یہود و نصارہ لیں گے تو ان کو دوہرا اجر اس بنیاد پہ ملے گا کہ پہلے بھی ایمان لائے، اس رسول پر بھی ایمان، لیکن مسلمان ہی مراد لیں گے کہ سچے دل سے اگر اسلام قبول کر لیے، سچی پکی اطاعت قبول کر لے، تو اس میں بھی علماء تفسیر کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ ان کو بھی دوہرا اجر ملے گا، ہر مومن صادق کو دوہرا اجر ملے گا، ایک ایمان لانے کا، ایک سچے دل سے عمل کرنے کا، اس کو بھی دوہرا اجر ملے گا۔ اچھا اس کے بعد اب آخری آیت ہے، فرمایا کہ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ یہ اس وجہ سے ہوا تاکہ اہل کتاب جان لیں، اللہ يقدرون على شيء من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اللہ کا فضل جو کچھ بھی ہے اس کے ہاتھ میں ہے، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ کہ اللہ تبارک و تعالی ہی بڑا ہی فضل والا اور عظمت والا عظیم ہے۔ یہ کس بارے میں نازل ہوئی؟ بظاہر کیا ہے، جوڑ نہیں لگتا ہے، یہ اس وجہ سے نازل ہوئی کہ جب اوپر کی آیت میں یہ اشارہ دیا گیا تھا کہ اہل کتاب اگر مسلمان بن جائیں گے تو ان کو 2 اجر ملیں گے، تو بعضوں نے فخریہ کہا کہ تمہارے لیے 1 اجر ہمارے لیے 2 اجر، تو صحابہ کی مدافعت میں اللہ نے کہا کہ نہیں، میں ان کو بھی 2 اجر دے سکتا ہوں، اور اختیار میں تمہارا کوئی رول نہیں ہے، فضل کے اختیار میں کل رول میرا ہے، میں جس کو چاہوں کیا ہے افضل ترین بنا دوں، جیسے اب نبوت چھین کے میں نے بنی اسماعیل کو دے دی، یہود و نصارہ میں نبوت آ رہی تھی لیکن تم نے سمجھا کہ یہ ہمارا ٹھیکہ ہے، اسی میں آنا ہے نبی، ہم نے بدلا دیا اور بنی اسماعیل میں لے آئے۔ تو اللہ کے فضل کا اختیار
تم نہیں رکھتے میرے ہاتھ میں، میں جس کو چاہوں تبدیل کر دوں، جس کو چاہوں کیا ہے فضل سے نواز دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہے ہی فضل والا اور بڑی ہی عظمت والا۔ یہ 5 آیات کا ترجمہ جس کا لب لباب ایک موضوع ہے جس پر مجھے گفتگو کرنی ہے، وہ ہے بدعت، رہبانیت اور رضا۔ یہاں دیکھیے ایک تاریخ اللہ تبارک و تعالی رکھ رہا ہے اہل کتاب کی، اس کے تناظر میں ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالی جب سابقہ امت مسلمہ کی روش اور سلوک جب بھی بیان کرتا ہے، معنی یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ کو غور کرو، تم موجودہ ہو، پریزنٹ امت مسلمہ، وہ ایکس امت مسلمہ، ان کے اندر جو برائیاں پیدا ہو کے وہ نیست و نابود ہوئے، ان برائیوں کا ذکر اس وجہ سے میں کر رہا ہوں کہ تم اس کو اختیار نہ کرنا اور برباد نہ ہونا۔ کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ نبیوں کو ہم نے بھیجا پہلے سے بھی 3 چیزیں دے کر، بینات، کتاب، میزان، عدل و انصاف، کتاب کی رہنمائی، واضح نشانیاں کہ کوئی بھی یہ نہ کہے یہ رسول ہونے کی کوئی دلیل ہی نہیں رکھتا تھا، ہم کیسے مان لیتے ہیں اللہ، کسی دیوانے کو تم نے بھیج دیا، نہیں، واضح طور پر نشانیاں دیتا کہ ہر انسان رسول کو دیکھتے ہی پہچان جائے کہ وہ صادق امین ہے، یہ جو بھی کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ اور ہدایت ساتھ میں یہ مانا کہ ایسے ہی علل ٹپ بھی رسول نے بھیج دیا کہ اس کو کیا پڑھانا ہی معلوم نہیں ہے، جیسا کہ آج بہت سے کیا ہے اساتذہ بن جاتے ہیں، کیا کر کے بٹ مار مار کے، اب جا کے جب طلبہ کے سامنے کھڑے ہو انہیں کو پتہ نہیں کیا پڑھانا ہے، تو بچے کیا پڑھ کے نکلیں گے، کیا خاک پڑھ کے نکلیں گے بچے؟ وہ یہاں وہاں کی ہانکتے کیا ہے، آدھا 1 گھنٹہ جو پیریڈ کا ہوتا ہے ختم کر دیتے ہیں اور بچے بس اپنے آپ میں مگن۔ ایسے نہیں ہیں، بڑا تیاری کر کے انتخاب کر کے نصاب دے کے ہم بیچتے ہیں رسول کو۔ تم کیا سمجھ گئے الل ٹپ آ جاتے ہیں؟ باقاعدہ نصاب تیار کر کے میری نگرانی میں بچپن سے انہیں میں پرورش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد تمہارے درمیان بھیجتا ہوں، پھر وہ آ کے ایک مشن لے کے آتا ہے، خالی خلی کتاب پڑھانے نہیں آتا۔ جیسے کیا ہے آج ہمارے کیا ہے تعلیم گاہیں بن چکے ہیں، تعلیم گاہیں نہیں ہے، یہ قتل گاہیں ہیں، امت مسلمہ کے نوجوانوں کی قتل گاہیں ہیں آج کے کالجز، جہاں اخلاق کی تخریب اور ان کے ایمان کا ستیہ ناش ہو رہا ہے تعلیم کے نام پر۔ پڑھانا مقصود ہے جی، تو زنا کرتا رہے میرے سامنے کوئی مسئلہ نہیں، پڑھانا مقصود ہے، تو کسی کو لے کے بھاگے یا لے کے آئے مجھے کیا ہے، مجھے پڑھانا مقصود نہیں۔ ایک تعلیم کے ساتھ ایک تحریک تھی کہ جد و جہد اس میں جڑ جاؤ۔ آج ہم نے بھی کیا ہے، اسی کا پھل ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یوں چند رسومات کو اٹھا کے مسجد سے لگا کے بنا دیا دین، بقیہ کیا جی دنیا۔ بھائی مسجد میں کیا جی، مسجد میں جھوٹ نہیں بولنا، بولے تو کہاں بولیں گے، مندر میں جا بولیں گے تمہیں؟ نہیں، گھر میں بولوں گا، آفس میں بولوں گا، دکان میں بولوں گا، جھوٹ بولوں گا، دوستہ میں بولوں گا، سب جگہ بولوں گا، مسجد میں نہیں بولوں گا۔ کی جی ویسا کہتے بھی آیت الگ سے اتری ہے کہ مسجد میں مت بولو بول کے۔ دین کا ایک الگ حصہ ہے، دنیا اپنا ایک حصہ ہے، جو چاہے کرتے پھرو، ان چیزوں میں ذرا برابر رہ جاؤ بس۔ جس طرح دین مکمل نظام زندگی کو ہے، ہم نے اس کو پامال کر دیا، اس کی وجہ بھی وہی ہوئی جو پرانی امتوں میں ہوئی۔ انہوں نے بھی یہی سمجھ لیا کہ چند رسومات کو کھینچا اور اس کو ایک دین بنا کے رکھ لیا۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، جب بھی رسول کو بھیجا ہم نے کتاب تھیوری دی تو پریکٹیکل میزان دی۔ جیسے پریکٹیکل اور تھیوری کے ساتھ لکھیں گے تو فزکس، میتھس، کیمسٹری میں پاس ہوں گے، بعینی ہی اسی طرح اس دین میں بھی پاس ہونا ہے تو تھیوری اور پریکٹیکل ہونی ہے۔ اس کو 50، اس کو 50 برابر کے مارکس ہیں۔ تھیوری نہیں ہے، عقیدہ برابر، پریکٹیکل میں بڑا اونچا ہے بندہ پاس نہیں ہوگا، پریکٹیکل میں بڑا اونچا ہے پاس نہیں ہوگا وہ۔ تو اللہ نے کتاب تھیوری جس طرح دی، پریکٹیکل میزان دی کہ اس جد و جہد میں جڑ جاؤ نبی کے ساتھ،
اور اس کو قائم کرنے میں تن من دھن لگاؤ، مار کھاؤ. کیوں؟ یہ دین کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو پھل نکلے گا کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، لوگوں کو عدل پہ قائم رکھنا پڑے گا. ایک مرحلہ ہوگا جہاں پر ہم کیا ہیں، اس کی داڑھی پکڑیں گے، اس سے منائیں گے، اس سے منت سماجت کریں گے کہ بھائی غلطی مت کرو، بھائی ظلم مت کرو، بھائی اللہ کے لیے چھوڑ دو، بھائی صحیح بن جاؤ بھائی. لیکن دوسرا ایک زمانہ یوں بھی آئے گا جہاں تلوار کے زور پہ کہیں گے رے ظلم کا تیرا سر قلم کر دوں گا. یہ دونوں نظریے برابر مکہ مدینے میں نظر آتے ہیں. ایک وہ زمانہ جو مکے کے اندر اللہ کے رسول ایک ایک کے گھر کے دروازے پہ چوکٹ پہ کھڑے ہو کے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، بھائی یہ نظریہ قبول کر لو، یہ دین قبول کرو. کوئی تھوک رہا ہے، کوئی لات مار رہا ہے، کوئی طنز کر رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے. لیکن ایک دوسرا نظریہ ہے مدینے میں جانے کے بعد، وہاں فوج ہے. مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ بڑے بڑوں کو خط، اسلم تسلم، ہرقل کو خط، خیسر و کسرا کو خط، مقوقس کو خط، مصر کے والی کو خط، بحرین کے والی کو خط. کیا مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ نہیں مانتے ہو؟ تم سب کا رعایا کا گناہ تجھ پہ پڑے گا. اور میں آ رہا ہوں فوج لے کے، ڈنکے کی چوٹ پہ اسلام، میزان قائم کر کے دکھانا. ہم نے کیا کیا؟ ایک حصہ پکڑ کے رکھ لیا. جتنی جی جماعتیں، ایک تو جماعت ایسی ہے کہ اس پہ بات ہی نہیں کرتی، اس کا کیا ہے پھرتے پھرتے ہی وقت گزر جاتا ہے. کیا کرنا ہے؟ نیکی کو پھیلاؤ پھیلاؤ. نہیں، نیکی کو جہاں پھیلانا ہے بدی سے روکنا بھی وہی اہمیت. یہ ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں. نیکی کو پھیلانے کے ایک پہیے سے تمہاری گاڑی نہیں چلے گی، بدی کو روکنا دوسرا پہیا ہے. تم بدی پہ گفتگو ہی نہ کرو، تم نیکی کو پھیلاؤ پھیلاؤ پھیلاؤ. ٹھنڈے ٹھنڈے سب برداشت کریں گے، تم پہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی. اگر ایسے ہوتا تو رسول ہمیشہ کیا ہے، فضائل نماز آ جاؤ بھائی، فضائل زکات آ جاؤ بھائی. کبھی بولا مکے میں فضائل اللہ کے رسول نے؟ ایک ہے فضائل پہ پکڑ کے بیٹھ گئی ہے. ان کے پاس ہے ہی دین کیا ہے؟ فضائل کا. فضائل فضائل. تو احکامات کہاں جائیں؟ کون سیکھے؟ کون عمل کرے؟ ٹھنڈے ٹھنڈے ان کو کیا ہے، لوریاں دے کے سلاتے رہو. فضائل صرف استغفر اللہ پڑھ دو، بیڑا پار ہو جائے گا. الحمدللہ پڑھ دو، تیسرا کلمہ بازار کو جاتے وقت پڑھو، 10 لاکھ نیکیاں اور 10 لاکھ برائیاں مٹ جاتی ہیں. ٹھنڈے ٹھنڈے تم پڑھتے رہو تسبیح لے کے، اور پورا نامہ اعمال تمہارا کیا ہے، نیکیوں سے بھر جائے. یہ ایک حصہ دین کا. دوسرا حصہ ہے جس کو پکڑ کے چلو، کیا ہے وہ؟ میزان. اس میں کیا ہوگا تمہیں؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، لوہا پکڑنا پڑے گا تمہیں. یہ ایسے نہیں برداشت کر لیں گے لوگ. چبھے گی بات، کوئی مارنے آئے گا، کوئی مٹانے آئے گا، وہاں تمہیں حدید پکڑنا پڑے گا، لوہا پکڑنا پڑے گا. فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں سختی ہے. اب اس سے تم اسلام کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرو گے. یہ چیز ہے ہر ایک نبی کا دین. اصل یہی دین، ایسا ہی دین حضرت عیسیٰ جو آخری آئے تم میں انہوں نے بھی لے کے آئے تھے. لیکن تم نے کیا کیا؟ یہی حالت جو ہمارے اندر ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ نے جب دین دے کے گئے اس وقت بھی یہ 3 باتیں موجود تھی. بینات تھی، کتابیں تھی، اور اس کے ساتھ میزان تھا. لیکن ان کے ماننے والوں نے 300 سال کے اندر جو گل کھلایا وہ آج تک ہم امت مسلمہ پر بھی 100% اثر کر رہا ہے. وہ کیا تھا؟ دنیا چھوڑو، جنگلوں کے راہ لو، غاروں میں پناہ لو، اپنے آپ کو اذیت میں ڈالو جس سے اللہ کا قرب حاصل کرو. یہی ہے رہبانیت. رہبان یا رہبان دونوں مصدر ہیں. رہب اور رہب دونوں کا معنی ایک ہے، خوف. یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے دنیا کو چھوڑ دینا. اور انہوں نے پہلے کیا اختیار کی؟ واقعتاً ان میں کچھ سچے لوگ تھے. جہاں ظالم بادشاہ ان کو مارنے پہ تل گئے تھے تو یہ لوگ جنگلوں کی صحراؤں کی راہ لی. لیکن بعد میں آگے چل کر ہوا کیا؟ جہاں ظالم بادشاہ نہیں بھی تھے وہاں پر بھی یہ پرانے لوگوں کی سنت ہے کہ لوگ کیا کرنے لگے؟ دنیا چھوڑ کے بھاگنے لگے. اور کیسے بھاگا؟ جز بنا دیا ایمان کا. کوئی بڑا آدمی تم میں سے بن ہی نہیں سکتا.
جب تک کہ تم صحراؤں جنگلوں کی کیا ہے سیر نہ کرو اتنے سال. اور شادی شدہ انسان تو تصور بھی نہیں کر سکتے وہ اللہ والا بن سکتا ہے. تو پادریوں کے لیے شادیاں حرام کر دی گئی. تو دوسرا مسئلہ یہ آیا ان کے درمیان, ارے جن کی شادی ہوگی بعد پادری بنا تو وہ کیا کرے؟ تو اس کو حکم دیا گیا دن میں 2-3 لوگوں کے درمیان گواہ کو رکھتے ہوئے چند منٹ کو مل لینا جائز ہے, رات میں کبھی نہیں جانا بیوی کے پاس. اس طرح کے عجیب و غریب اصول بنانے پڑے انہیں, کیوں؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے. اور یہاں تک معاملہ آیا کہ سنگ دلی میں اتنے مشہور ہوئے کہ ماں تڑپتی رہ گئی بیٹے کو دیکھنے کے لیے, لیکن ولی صاحب کھٹری سے باہر ہی نہیں نکلے, ماں وہیں روتے روتے جان دی تھی. کبھی بھی ولی صاحب کو رحم نہیں آیا. جب مر گئی تو نکل کے باہر آ کے کہا اللہ کی رضا کے لیے ماں میں تمہارے سامنے نہیں آیا, کہیں میرے دل میں تیری محبت نہ آ جائے, اللہ تمہاری مغفرت کرے. یہ ان کے ولی تھے, یہ رہبانیت اختیار کر کے یہاں پہنچے تھے. اور اسی رہبانیت کی وجہ سے آگے جا کے جب فطرت سے انہوں نے لڑائی موڑ لی کہ شادی نہیں کرنا, اللہ کے لیے ہم مجرد رہیں گے, تو ان کے اندر عجیب و غریب قسم کی بیماریاں پھیل گئی. زنا عام ہو گیا, چرچ کے بڑے بڑے خانقاہیں زنا کے اڈے بن گئے. جتنی راہبائیں تھیں اتنے ہی راہب سب کچھ کیا ہے اندر ہی کر لیتے, اور بعض عوام کے سامنے بڑے معصوم بنے پھرتے کہ ہم شادی نہیں کیے ہیں. اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود جس کاس کے لیے نکلے کہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں نہ آنا, اسی کی محبت میں گرفتار ہو کے برباد ہو گیا. کیسے؟ جب انہوں نے مجاہدوں اور ریاضتوں سے اتنے بڑے پیمانے پہ اپنے آپ کو اونچا کیا. کوئی ان میں کا ولی یوں ہوتا تھا کہ جو سال بھر صرف 1 ہفتے کی غذا کھاتا تھا. کوئی ان میں سے ایسا تھا کہ جو سال بھر سوتا نہیں تھا, کھڑا ہو کے ہی کبھی کچھ سونے کا ہوتا تو وہ ایسا ستون سے ٹیکا لگا کے 2-3 منٹ کو سو لیتا. 1 سال سے کھڑا ہوا ہے. کوئی ہوتا تھا کہ 60 ٹن کلو کا وزن اپنے پاؤں میں باندھ کے چلتا رہتا تاکہ اپنے آپ کو اذیت دو. کوئی اس میں ایسا ہوتا کہ اپنے آپ ہی کو باندھ لیتا ستون سے, یہاں تک کہ اس کی رسیاں اور اس کا جو شیپ شکل ہوتی ہے وہ جا کے اس کے گوشت پہ گڑ جاتی تھی اور کیڑے پڑ جاتے تھے, اور کیڑے نیچے گرتے تو اٹھا کے کرتا کہ لو کھا لو, اللہ نے تیری غذا یہاں رکھی. جب یہ کرامتیں لوگ دیکھنے لگے عوام, تو یہ دنیا اور دین کو تقسیم کرنے والے ہیبت میں پڑ جاتے ہیں. ارے کیا اللہ والا ہے, 1 سال سے سویا نہیں, 1 سال سے بیٹھا نہیں. تو وہ ان کے پاس دعاؤں کی قبولیت کے لیے دولت لے آ کے انڈھیلنے لگے. جب دولت جمع ہونے لگی تو ان کے اندر ایک سرور کی کیفیت پیدا ہونے لگی, اور اگلے جو آئے وہ اس سے بدتر نکلے. انہوں نے حلیہ اوڑا ہی اس وجہ سے تاکہ دولت کو کما لے. اب جتنی دولت ساہکاروں پہ نہیں ہوتی, جتنی دولت بڑے بڑے مالداروں کے پاس نہیں تھی, اتنی بڑی بڑی دولت ان راہبوں کے پاس نکلنے لگی. ایک بدعت کو اپنے طور سے ایجاد کرنے کا انجام. ہماری حالت کیا ہوگی جو سر سے لے کر پاؤں تک ہم بدعتوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں, کہاں ہماری روشنی ملے گی اور ہدایت ملے گی؟ اللہ ایک بدعت کے بارے میں کہتا ہے ان کا ستیہ ناش ہونا کس طرح ہوا, حالانکہ وہ بدعت کو ایجاد کرنے کی وجہ اور خالص وجہ صرف اللہ کو راضی کرنا تھا, پھر بھی برباد ہو کے رہ گئے. کیوں؟ اللہ نے ان پہ آیت ہی نہیں کیا تھا, لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر آیت کر لی تھی. بعین ہی یہی چیز ہے جو امت مسلمہ میں یہ گروہ نے اختیار کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے اس معاملے میں بڑا ہی ہوشیار اور بڑا ہی خطرناک رویہ اختیار کی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بڑے اللہ والے صحابی تھے, نوجوان بھی تھے, شادی بھی نہیں کیے تھے, رات میں روزہ, رات میں تہجد, دن میں روزہ, ذکر اذکار. باپ نے دیکھا عمرو بن عاص 7 ہجری میں اسلام قبول کر کے میرا جوان بیٹا شادی بھی نہیں کیا, عبادت میں یوں لگا ہوا ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ اصل میں ذرا سا کیا ہے, شادی کر دیں گے تو عبادت وغیرہ سے چھٹی بھی کر کے ذرا بدل جائے گا. ہوتے ہیں نا نوجوان جب بگڑتے ہیں تو باپ سوچتے ہیں شادی کرنا با تیری طبیعت با تو اٹک میں آؤں گا. یہاں معاملہ وہ نہیں تھا, عبادت کا تھا.
تو حضرت عمرو بن عاص نے عبداللہ بن عمرو عاص کی شادی کرا تھی. شادی کر کے جب باپ نے دیکھا کہ 1 سال گزر گیا, کوئی چیخ پکار نہیں, کوئی آواز نہیں, وہی اس کی جگہ یہ, اس کی جگہ یہ, تو یہ بیوی کو وقت ہی دیتا نہیں, تو پھر ہوگا کیا؟ اب باپ ہے, باپ بعض باتیں براہ راست بیٹے سے نہیں بول سکتا, شرم بھی حجاب بھی ہوتی. تو انہوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میرا بیٹا تو کیا ہے, فارغ ہی نہیں ہوتا عبادتوں سے, بیوی کائی کو سنورے گی, بہو تو بالکل کیا ہے, خاموش بیٹھی ہوئی. تو آ کے اچھا بلاؤ اسے. جب وہ آئے, اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا بھائی, میں نے سنا ہے رات بھر نماز پڑھتے ہو. بڑے خوش ہو گئے, شاید اللہ کے رسول کو نیوز بھی پہنچ. ہاں ہاں اللہ کے رسول رات بھر. اور یہ بھی سنا ہے کہ دن بھر روزہ رکھتے ہو ہمیشہ. ہاں ہاں اللہ کے رسول دن بھر روزہ رکھتے. اور یہ بھی سنا ہے کہ ایک ہی دن میں پورا قرآن پڑھتے تو. ہاں ہاں اللہ کے رسول کرتا ہوں. نہیں کرنا. اب یہ ٹھپ سے جا کے بیٹھ گئے. ارے میں تو سمجھ رہا تھا آپ اپریشیٹ ہوگی اور بات کو اللہ کے رسول گلے لگا لیں گے, کہیں گے بہت اعمال کرتے ہو, یہاں تو مسئلہ ہی الٹا ہے, نہ کرو. تو اب وہ ٹھنڈے پڑ گئے, پوچھا اللہ کے رسول اس میں کیا بات؟ نہیں, یہ دراصل رہبانیت کی طرف لے جانے والی راہ ہے. یاد رکھو, دیکھو سب سے زیادہ تم میں سے میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں روزہ بھی رکھتا ہوں, کھاتا بھی ہوں, سوتا بھی ہوں, تہجد بھی پڑھتا ہوں, بیوی سے ملتا بھی ہوں, شادی بیاہ بھی کرتا ہوں. دو میری سنت سے پھرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. تو اب انہوں نے اجازت لینی شروع کی. اللہ کے رسول پھر تو کیسے میں قرآن کروں, پورا 1 ماہ میں 1 قرآن ختم کروں. کہا کہ اللہ کے رسول بہت اور طاقت ہے, میں نوجوان ہوں. کہا کہ اچھا تو 15 دن میں کرو. نہیں اللہ کے رسول اور بڑھا دو, بہت طاقت ہے. کہا کہ 1 ہفتے میں کر لو. چلو. نہیں اللہ کے رسول اور زیادہ کر سکتا ہوں. کہا کہ 3 دن میں کرو. اس سے کم میں کوئی قرآن ختم کرتا ہے تو وہ قرآن ہی نہیں پڑھا. پھر اس کے بعد روزے پہ آئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو ایام 20 کے 13, 14, 15 جمعرات کا اور پیر کا, بس مہینے میں اتنے روزے رکھو کافی ہے. کہا کہ اللہ کے رسول بہت رکھ سکتا ہوں, میں تو پورے دن رکھتا ہوں, تو آپ نے اتنا کم کر دیا میرے روزوں کو. اللہ کے رسول کچھ بڑھائیے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا چلو کہ ہفتے میں 3 دن کو روزے رکھ لو. کہا کہ اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں میں. کہا کہ اچھا 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن افطار کر لینا. کہا کہ اللہ کے رسول اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا جتنے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا, کٹ کرو. آخری حد یہی ہے صوم داؤد, 1 دن روزہ رکھو, 1 دن کھاؤ پیو, بس اس سے کم نہیں. ہر دن روزہ حرام ہے. پھر اس کے بعد تہجد پہ آئے, آدھی رات. کہا کہ نہیں اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں. نہیں, ایسا کرو کہ 1/3 رات پڑھو. اللہ کے رسول اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں. نہیں, تمہارے بیوی کا بھی تم پہ حق ہے, تمہارے آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے, تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے. عینک علیک حقا وجسدک علیک حقا. یہ حقوق ادا کرتے ہوئے یہ بھی عبادت ہے, اور اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول نے اس کی بنیاد جڑ ہی کاٹ کے رکھ دی. جب بھی سنا ان کے اندر اعتدال سے زیادہ عبادتوں کی رغبت اور ان کے اندر اس کا توازن کھو رہا ہے, تو اللہ کے رسول نے فوراً تنبیہ کر دی. عائشہ کے پاس 3 افراد آئے, پوچھا اللہ کے رسول کی زندگی کیسی ہے؟ کہا کہ رات میں نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. تینوں نے کہا کہ واہ اتنا عبادت میں مصروف رسول جیسی شخصیت, ہم تو کیا ہیں, ہماری حیثیت کیا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ میں کبھی نہیں سوؤں گا, ہمیشہ نماز پڑھوں گا رات میں. ایک نے کہا کہ میں کبھی نہیں کھاؤں گا, ہمیشہ روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا, عورتوں کے پاس نہیں جاؤں گا. رات کو حضرت عائشہ کے پاس اللہ کے رسول آئے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ایسے 3 افراد آ کے آپ کے بارے میں پوچھا اور میں نے آپ کے تفصیلات بیان کی, تو اس طرح انہوں نے باتیں کر کے گئی ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں کو جمع کرو خطبے کو. خطبے میں آئے تو لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے ممبر رکھوایا اور کہا کہ لوگوں میں نے ایسے 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 سنا ہے, اللہ کی قسم یاد رکھو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا کوئی ہے تو وہ میں ہوں, اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں, کھاتا بھی ہوں, اور میں سوتا بھی ہوں, تہجد بھی پڑھتا ہوں, اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں, اور جو کوئی میری سنت سے پھرے گا وہ میرے دین میں سے نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے اس توازن کو برقرار رکھا کہ اس سے آگے تمہارے اندر کوئی نیکی ہے ہی نہیں.
اس کو ہماری امت نے بھی پامال کیا. صوفیہ کے ایک گروہ نے مجرد زندگی کو بڑی فضیلت دی تو ان لوگوں کی خانقاہیں بن گئی, الگ الگ جھوپڑیاں بن گئی. اسی وجہ سے نہ ان کے عبادت گاہوں کو نہ مسجد کہتے, نہ کلیسا کہتے, نہ سومیا کہتے. ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو کیا بولتے؟ خانقاہ. کیوں الگ نام ہے جی؟ کیوں الگ نام ہے؟ آج ہمارے پاس کیا ایک اور ہے, اللہ حال کہتے. آپ دیکھیں گے اللہ حال, اللہ حال, اللہ حال. مسجد سے بڑا کون سا حال تمہیں چاہیے اللہ ہونے کے لیے؟ اور ایک الگ نعرہ لگا دیا, اتنے کلمے دیے اللہ کے رسول نے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ. ان سب کو چھوڑا ایک نیا نعرہ لگا دیا, وہ کیا؟ ہو کہتے, ہو. وہ تو نیکی. کون سی بخاری, کون سے مسلم, کون سے ترمذی, کون سے ابو داؤد, کون سی ابن ماجہ؟ قرآن اور حدیث کی کون سی کتاب ہے جس میں لفظ لکھا ہوا ہے کہ ہو بولے تو اللہ کا ذکر ہے اور اجر ملتا ہے؟ کیوں نیا ایجاد کیا؟ اتنے کلمے بس نہیں تھے تمہیں کہ تم ہو کا کلمہ ایجاد کرو الگ سے؟ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ لا 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 بولے تو ایک, لا بولے تو کیا ہے؟ لا کہیں کلمہ بنتا ہے, نفی کرے تو کیا ہے اس میں اس بات کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. اتنے کلمات ہونے کے باوجود تم ذکر کے الگ کلمہ, لاکھوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, جنہوں نے سلام بھی سکھایا, درود بھی سکھایا کہ مجھ پہ کیسے بھیجو. اب اس کے بعد کیا ہے؟ پنسورا کتے, پانچ تاج کتے, کیا کی درود تاج کتے, درود فلاں کتے. کتنے کیوں بنائے تمہیں کیا حاجت تھی؟ کہاں بھٹکتا چھوڑا تمہیں رسول نے کہ تم خود ایجاد کرنے لگے؟ اور کہتے یہ کہ بھائی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. جی اللہ کے رضا کے لیے جنہوں نے زندگیاں چھوڑ کے غاروں میں اختیار کی, انہی کو اللہ نہیں بخشا, وہی برباد ہو کے رہ گئے. اور تم جو نکلتے ہو چھوٹے موٹے لے کے, اللہ کیسے قبول کرے گا؟ سوائے بربادی کے کچھ نہیں ہے. ہمارے اندر جو رہبانیت آئی یہی نام سے آئی, اور ایسے ہی لوگوں نے کیا کیا؟ ان پر اندھا اعتماد کیا اور ولیوں پہ لے جا کے نذرانے اٹھیلنے لگے. تو جو مخلص لوگوں نے اختیار کیا بہت جلد, وہ کیا ہو گیا؟ وہ لوگ جو حلیہ ڈال کے اس کے لیے خود ایکٹنگ کرنے والے ایکٹر بنے, ان کے دام میں گرفتار ہو گئے. آج ولی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ولایت ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ مخلص رہا ہو اس میں, لیکن آج جو ہے یہ نہیں ہے, یہ بہروپیے ہیں, ایکٹرز ہیں. یہ جھبا خبا ڈالو, بیٹھو, عوام کے نذرانے لو, اپنی چاندی بناؤ. بہروپیے ہیں, ان میں کون مخلص ہے؟ تو ہماری امت مسلمہ بھی وہی اختیار کی, وہی برباد ہوئی. اسی لیے اللہ نے یہ پوری تاریخ رکھ کے کہا کہ دیکھو ہم نے جو کچھ تمہیں دیا یہ تین چیزیں, عدل, کتاب, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت اور رسول کا ایمان. یہ لو, کام کرو, نارمل دنیا کی زندگی گزارو, دنیا میں رہو, کھاؤ پیو, عیش کرو, جو حلال ہے استعمال کرو, اسی میں اللہ راضی ہے. خام خواہ کی تمہارے اپنے تعویلات لے کے جنگلوں کی راہ, صحراؤں کی راہ, کھڈوریوں کی راہ, کیا غاروں کی راہ اختیار کر کے اپنے آپ کو برباد بھی نہ کرو اور دین کو بدنام بھی نہ کرو. ھذا وباللہ التوفیق, صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.